اور پیش ہو جاؤ. فقال احطت بما لم تحط به، مجھے حاصل ہے وہ چیز جو آپ کو نہیں. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں لائے ہوں آپ کے پاس وہ سبا کی خبر سوچ سمجھ کر، پکی خبر لایا ہوں. دنیا میں ایک قوم ہے سبا، انی وجدت امرأۃ تملکہم، اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان کی حکمرانی کر رہی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور دی گئی اس کو ہر چیز. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بہت بڑا ہے. اے سلیمان آپ سے بھی بڑا تخت ہے کہ کیا بلا کا تخت ہے وہ. سلیمان کا تخت بہت بڑا ہے، اور خود کہتے ہیں وہ بی بی کا تخت بہت بڑا ہے، بہت خوبصورت ہے. حضرت کو واقعہ سنا ہے کہ حضرت کچھ پرندے ملے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں عورت کی حکمرانی ہے. میں ان کے ساتھ چلا گیا، واقعتاً وہاں ایک عورت ہے اور اس کی بہت بڑی سلطنت ہے، اور جس تخت پر وہ بیٹھتی ہے پوچھئے نہیں کہ کیا چیز ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، پائے میں نے اس کو اور اس کے قوم کو سجدے کرتے سورج کے اللہ کے سوا. سورج پرست ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، خوبصورت دکھایا ان کو شیطان نے ان کے کرتوت. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بس روک دیا ان کو توحید کے راستے سے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، بس وہ ہدایت پر نہیں ہے. اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ سجدے نہیں کرتے اس اللہ کے جو نکالتا ہے دانے کو اندھیروں سے آسمان و زمین کے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو جو دکھاتے ہو. اللہ لا الہ الا ہو، کہہ تو عید بیان کر رہے دربار سلیمان میں وہ چیخ رہا ہے بالکل. اے شاگرد ہونا چاہیے انہیں کہ ککڑو پکڑو ککڑو ککڑو، کچھ بھی نہیں پڑا، بس جہاں پڑا وہی رکھ دیا چپائی کے نیچے. دیکھو سلیمان نے کوئی تفسیر پڑھائی تھی، انہیں عقیدت سکھایا تھا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی برحق ہے، نہیں معبود مگر وہی. رب العرش العظیم، وہ بڑے عرش کے مالک ہے. اے سلیمان یہ تو میں نے اسباب کے درجے میں اس کا تخت دیکھا ہے تو میں نے بتایا، ورنہ اصل عرش تو رب العالمین کا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. سلیمان علیہ السلام دم رہ گئے. یہ کیا افسانہ سنانا شروع کر دیا، یہ کیا بات ہوئی، عورت ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے. چار دانگ عالم کا بادشاہ پیغمبر ہے لیکن عالم الغیب نہیں ہے. قال سننظر، فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں اصدقت کہ تو سچا ہے. اکثر غیر حاضر جب آتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. ام کنت من الکاذبین، یا آپ جھوٹوں میں سے. اذهب بکتابی ھذا، لے جائیے میرا یہ خط. فالقہ الیہم، وہاں ڈالا ہے. ثم تول عنہم، پھر مڑ جائے ان سے. فانظر ماذا یرجون، دیکھو کیا جواب دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور ہدہد سے کہا یہ لے جاؤ اور بی بی صاحبہ کو دے دو، دیکھتے ہو کس طرح جواب دے گا. ہدہد جب پہلے آیا تھا تو پارلیمنٹ جاری تھی اور وہ اپنے صدر نشین عہد پر بیٹھی تھی. اب جب یہ آیا پارلیمنٹ برخاست ہو گئی، چھٹیاں ہیں، اور بی بی صاحبہ اپنے محل میں جا چکی ہے. محل ایسا تھا کہ 7 بڑے لمبے چوڑے ہالوں میں تخت پڑا ہوتا تھا، اس کے اوپر وہ سوتی تھی. اور باہر فوج کھڑی ہوتی تھی، پولیس کھڑی ہوتی تھی، اور وہ اندر سے سب کچھ کمرے بند کر چابیاں اپنے سرہانے رکھ لیتی تھی. غیر شادی شدہ تھی. ہدہد نے محل کے اوپر چکر لگایا، پریشان ہو گیا.
پارلیمنٹ تو برخاست ہے، کوئی نہیں ممبر وہاں، سب جا چکے ہیں۔ بی بی صاحب آپ نے محل میں پہنچ چکی ہے، اس محل کے اوپر جو ایسا چکر لگایا تو ایک روشندان نظر آئے، جیسے یہ روشندان نیچے بلقیس سو رہی ہے، اور خود نے سیدھا آ کر اس کی چھاتیوں کے درمیان میں خط رکھا، اور یہ سینے رکھا خط کے ہو، اور اوپر واپس جا کے روشندان میں بیٹھ گیا، دیکھ رہا ہے۔ اس نے جو کروٹ لے لی، خط محسوس ہوا، ایک دم آنکھیں کھلی، خط اٹھایا، فوراً چابیاں دیکھی موجود ہے، دروازوں پہ ایڈ سب بند ہے، کھول کے لوگوں سے کہا کون اندر آیا؟ لوگوں نے کہا موجود ہے، کوئی بھی نہیں آیا۔ کہا یہ خط آیا ہے، کیسے اندر پہنچا ہے؟ گھنٹی بجائی، اعلان کیا کہ پارلیمنٹ کے ممبران نیشنل اسمبلی میں جمع ہو جائے، بہت تکلیف پیش آ گئے۔ قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی اے میرے سرداروں، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس خط آیا ہے بہت عزت والا۔ شاہ عبد القادر کہتے زبرجد کا کاغذ تھا، یاقوت کی سیاہی، سونے کی سیاہی تھی، یاقوت اور مرجان کے حروف اور قاماس تھے، حرکات اعراب تھے۔ سلیمان نے پوری طاقت دکھائی تھی۔ جب اچھے آدمی کو خط لکھیں گے تو بہترین کاغذ، بہترین سیاہی ہوتی ہے۔ سونے کی سیاہی، یاقوت اور زبرجد کے قلم، اور پتہ نہیں کتنے مونگی اور ہیرے اس میں استعمال ہوئے تھے، اور ایسا کاغذ تھا، اور ایسا چاندی کا کاغذ تھا، سونے کی سیاہی تھی، یاقوت و مرجان کا قلم تھا، اور دیگر جو نیلم اور فقراج ہیں ان کی حرکات سکنات تھی۔ شان والا خط تھا۔ خط اس طرح ہے، انہ من سلیمان فرام فلاں، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ بسمہ جل وعلا لکھتے، اس آیت کے بعد آپ نے بسم اللہ لکھنا شروع کیا۔ یہ خط سلیمان پیغمبر بادشاہ عالم میں سے، اور اللہ کا نام جو رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالی علیہ ماما جزان مدرا نوا واتونی مسلمین رازا و سمشا سنگا خط ہے وہ، صرف پشتوں میں اس کا فل ترجمہ ہے، اور تمام ترجمے نان فل ہے۔ اب دیکھیے اردو کو ذرا، اللہ تعالی علیہ میرے اوپر سرکشی نہ کرو، 10 ترجمہ ہے۔ اللہ تعالی علیہ میرے سامنے بڑی نہ بنو، آگا یو بڑا سور کئی پختو ماں باندھان مدرا نوا واتونی مسلمین سمشا اور آزا، یہ غنی کا شسن نہ خرابازی کے۔ استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب نے پشت میں تفسیر لکھی، لیکن جب میں نے پشتوں کا ترجمہ کیا تو حضرت نے کہا ہدایت اللہ کا نسخہ چٹکی کو دے دیا، لگتا ترجمہ ڈیرا مزدار لگتا ایسا ترجمہ یہ لگتا ہو کہ میں اور تو کہ اللہ تعالی علیہ ماما نظان بدر نوا واتونی رازا مسلمین سمشا، مسلم سم دم تو ہی کو کافر مشرک۔ حضرت فرمائل ویرا جبل پپران کے ڈیرا روانہ دوانا رہا انشاءاللہ ڈیر کوئی بھائی اور ڈیرا گوایا رہا تو کار سے قالت کہنے لگی یا ایھا الملأ، اے سردارو افتونی فی امری، مجھے فتویٰ دے دو میرے معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں نے کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا، حتی تشہدون، جہاں تک کہ تم موجود ہوتے، میں نے تو ہمیشہ اہم موڑ پر آپ سے مشاورت کی ہے، اب یہ خط آئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں سیدھی ہو جاؤ اور آ جاؤ، میں کیا کروں؟ عورت تھی نا، عورت تو کمزور ہوتی ہے، اس سے ایک دم گھبرا گئی۔ بیویاں سن رہی ہے، ورنہ یہاں بہت باتیں ہیں کہ جو کام مردوں کا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی، خاص کر یہ گاڑی چلانا عورت کا بہت نامناسب بات ہے اور بہت بری بات ہے۔ قالوا نحن ذو قوة،
پارلیمنٹ والوں نے کہا ہم طاقتور ہیں، وہ اولو باسن شدید، سخت جنگجو ہے، وہ لمروئی لے کے فیصلہ کرے، فنظری ماذا تامرین، جو آپ کہے گی وہی ہوگا، بس آرڈر کرو اور ہم عملاور ہو رہے ہیں. آپ لیونی کرے پارلیمنٹ والے ونی کے مشیر. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، بے شک سرداران جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں اس کو فاسد کرتے ہیں. وجعلوا عزت اہلها ذلہ، اور کر دیتے وہاں کہ عزت والوں کو ذلیل. وکذالک یفعلون، ایسا ہی کرتے رہتے ہیں. شاہ عبد القادر کہتے ہیں کہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہ پیغمبر اور یہ بادشاہ بھی یہی کچھ کرے گا جو اور دنیا نے کیا ہے، اور تو خیر ہے لیکن آپ کے اور ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ افسران جو بالا ہوتے ہیں اونچے درجے کے وہ ذرا ان کی گرفت ہو جاتی ہے. عورت تھی، جنگ کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی اور عقلمند تھی. دنیا میں ایک عورت تھی اندرا گاندھی، ایسی جنگجو تھی تو وہ بلا گئی وہ سوا. پہلے پوری دنیا میں شور کیا، پاکستان بنگال کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، مغربی پاکستان مشرقی پاکستان والوں کے حق مار رہے ہیں. ہر ملک میں جا کے تقریر کی، ہر جگہ سب لوگوں نے کہا اچھا یہ برا ہو رہا ہے. پھر پاکستان کے ساتھ لڑنا شروع کیا تو پاکستان کو کوئی مدد نہیں دے رہا، پورا عالمی دائرہ ان پر تنگ کر دیا. اور جب سارے عالم میں ڈنڈورا پٹ گیا تو بنگالیان بےایمانان وہ تو ویسے ہی جو ہے نا عذاب الہی کے لیے تیار رہے تھے، انہوں نے بھی ساتھ دیا. 90,000 ہماری برائے نام اسلامی فوج سلنڈر ہو گئی وہاں، اور تاریخ کے ایک سرزنش ہوئی ہے. تاریخ اسلام میں مسلمان اتنا بے عزت نہیں ہوا جتنا پاکستانی فوج بنگال میں ہوئی. اور ہندو جرنیل نے آ کے ہمارے ٹکا خان کے منہ پر چپل مارا، اٹھا ٹھڑا سر نیچے کرو، قتل ہی ہو جاتے تو اچھا تھا. اور اس وقت جو بنگال میں مسلمانوں کا حشر ہوا ہے بیان نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے. روزے کا عالم ہے. مغربی پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے گاجر مولیوں کی طرح کاٹا ہے، تراشا ہے. تور مخنا رخشا نمگا خلق ٹول وہ عالم مڑکڑا ہے تم رہ والی تھی تو واہ آنا کارا خزوا ذرا دنیا مانے یا نہیں. ضیاء الحق بھی ایک نرا پٹھا ہوگا حالت بدلاوا کا دو استقان ہوا تو اوپار اور بڑا کا اور بان جنگجو بہت زبردست ہو گیا ہوگا، سچا جرنیل تھا. اور اس نے سب پورا لائن پہ رکھا ہوا تھا ذہن میں کہ اس عورت نے ہمارے پاکستان کو 2 ٹکڑے کیا ہے اور مشرقی پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. وہ ہم کو سب کا تھوڑا ہی ملا تھا، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ تھا. تو اندرا گاندھی چونکہ زورور ہو گئی تھی، ایک تو انہوں نے سکھوں کے مرکز دربار پر اٹیک کیا اور سکھ بھی وہ چڑے روافظ کی طرح پیچھے پڑ جائے چھوڑتے نہیں. تو 2 سکھ وہ اس کے بڑے محبوب تھے اور بڑے خاص خادم تھے. سکھوں پر حملے کے بعد اس کو کہا گیا ہر طرف سے گر کو ہٹاؤ. اس نے کہا میرے بیٹے بچے، انہیں بچوں نے پیچھے سے پستول مارا. بہرحال بلقیس بی بی نے اپنے پارلیمنٹ اور وزراء اور فوجی افسران سے کہا کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں بھیج رہی ہوں ان کو کچھ ہدایا. فَنَاظِرَةٌ، دیکھنا چاہتی ہے. بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کیسے واپس آئیں گے قاصد. اور اس نے 300 آدمی تلاش کیے اور ہر آدمی کے ہاتھ میں 2 اینٹیں دے دیے سونے کی. جاؤ سلام کرو، خدمت آداب بجا لاؤ،
خیر خجالی کی ملاقات کر، کہ پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے سو رہا ہے پگڑ والا، بے شرم بے حیا، ٹھیک لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں سے عبدالغفار لکڑی لے کے آ جائے، ڈنڈا، اور ان کو جگہ جگہ سے بلقیس کی طرح تلاش کرے۔ جس وقت اس نے 300 آدمیوں کو 2 اینٹیں دے دیے، روانہ کیا نا، ابھی تک ہدہد بیٹھا ہوا ہے وہاں، اس نے سب کچھ دیکھ لیا، اڑتا ہوا چلا آیا، بھاگتا ہوا ہے، اڑ کے فوراً پہنچا، سلیمان کو سارا قصہ سنا ہے، یہ خط پڑا، اس طرح ہوا، پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، یہ مشورے ہوئے، بی بی نے آپ کے نام پر 300 آدمی 2 اینٹیں سونے کو دے کر بھیج دیا۔ سلیمان نے پوچھا کس راستے سے آ رہا ہے؟ مثلا انہوں نے کہا نیشنل ہائی وے سے، تو آپ نے جنات اور دیووں کو آرڈر دے دیا کہ یہاں سے لے کے جس طرف وہ ہمارے ملک میں داخل ہوں گے وہاں تک درخت اور دیواریں سب اور چٹان سب چاندی کے کر لو، اور اس کے اندر شاخیں اور پھل پھول سونے کے آویزان کرو، یاقوت مرجان لٹکا دو۔ کتنا سونا تھا، کتنے یاقوت مرجان تھا، سارے روڈ جو اس کے ہیں سارے بر دو سونے سے۔ یہ سونا مجھے بھیج رہی ہے، مجھے سونے سے ڈرا رہی ہے، میں کوئی پاکستان کا حکمران ہو گیا، سونا لے کے خوش ہو جاؤں گا۔ فلما جاء سلیمان، جب سلیمان کے پاس وہ لوگ پہنچے، جب وہ سلیمان کے ملک میں داخل ہوئے، ہر طرف سونا ہی سونا ہے۔ ایک خیال تو ان کو یہ آیا کہ پھینک دیتے ہیں، 2 اینٹوں کی کیا حیثیت ہے، جس ملک کی زمین، درخت، پہاڑ، چٹان سب سونے کے ہو، وہاں 2 اینٹیں کیا چیز ہے؟ پھر خیال آیا ملکہ کا آرڈر ہے، ہم پیش ہوں گے۔ سلیمان کے دربار میں آئے اور ہر ایک آدمی نے 2 اینٹیں رکھی سونے کی۔ فرمایا اتمدوننی بمال، تم میری مدد چاہتے ہو مال دے کر؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو مجھے اللہ نے دیا بہت زیادہ ہے اس سے جو تم کو دیا۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدایہ پہ خوش رہو، اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ارجی الیہم، چلے جاؤ وہاں، فلناتینہم بجنود، ایسا لشکر لے آؤں گا لا قبل لہم بہا، کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس کا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا ذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور نکال دیں ان کو وہاں سے ذلیل کر کے، اور وہ ہوں گے بے عزت۔ سلیمان علیہ السلام نے سونے کے عبایا واپس کر دیے، اور سلیمان علیہ السلام نے یا تو ہدہد کے ذریعے یہ معلوم کرنا چاہا کہ اب کیا ہوگا، غالب گمان تو یہی ہے، بہترین ذریعہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ غالباً جب یہ لوگ واپس گئے اور انہوں نے ملکہ کو خبر دی تو اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ چلو اب خود چلتے۔ سونا تو قبول نہیں کیا، دنیا کا آدمی نہیں ہے، آخرت کا ہے، آسمانی علوم سے آراستہ ہے، اس لیے دنیا کی چیزوں سے دھوکہ نہیں کھا رہا۔ تو جو آدمی دنیا کی چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتا وہ باکمال ہوتا ہے، باکمال کے پاس پیش ہونا ایک نئی کمال ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اطلاع مل گئی کہ وہ لوگ آنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اپنے دربار کے میں خطاب کیا کہ جس تخت کو اس ہدہد نے بہت بڑا تخت کہا ہے نا، بلقیس کے آنے سے پہلے اس کو اٹھانا ہے، اس تخت کو اٹھانا ہے۔ کتنی بڑی طاقت ہے دیکھا جائے، کسی بادشاہت کی کوئی چیز کوئی چڑھ سکتا ہے، سلیمان کی سلطنت دیکھیں۔ قال یا ایھا الملأ، فرمایا سردارو، ایکم یاتینی بعرشھا، کون تم میں لے آئے گا اس کا تخت قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کے آئے۔ قال عفریت من الجن، ایک موٹے جن نے کہا، انا آتیک بہ، میں لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک،
جتنی دیر میں آپ یہاں سے اٹھیں گے، یعنی دربار ختم کریں گے. جیسے مجھے کوئی کہے کہ جب تک آپ کا درس ختم ہوگا اس کے بعد یہ کام ہو جائے گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں یہ کام کر سکتا ہوں، طاقتور ہوں اور دیانتدار بھی ہوں. تخت سے کوئی موتی یاقوت ہیرا چوری نہیں کروں گا. حضرت نے کہا تو آرام سے بیٹھ، نالائق ہے تو اتنی دیر لگاتے ہیں، 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے، اتنی دیر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس اسم اعظم تھا. حضرت کا ایک سیکرٹری تھا آصف ابن برخیا. انا آتی کبھی ہی میں لے آتا ہوں آپ کے لیے قبل یرتد الیک طرفک، اتنی دیر میں ادھر دیکھو کہ آپ کی آنکھ جھپ کے. سلیمان اس کو دیکھ رہا تھا، بات سن رہا تھا نا. کہا جتنی دیر میں آپ کی آنکھ جھپکے گی نا تخت سامنے ہوگا. سلیمان نے یوں کیا، برس تخت سامنے ہوگا. یہ صلاحیت، یہ محیر العقول طاقت، اس سے دنیا عاجز ہے. یہ اس میں اعظم کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس میں امام ابو حنیفہ اور قتادہ امام کی گفتگو بھی ہے. قالها فلما رآه مستقرا قبل ان يرتد الیک طرف، اس سے پہلے کہ پلٹے آپ کی طرف نگاہ، آپ کی آنکھ کے جبک میں لے آؤں گا. لے آیا. فلما رآه مستقرا جب حضرت نے دیکھا کہ رکھا ہوا ہے سامنے، قال هذا من فضل ربی، یہ شاید مولانا فضل ربی لائے ہیں، یہ اللہ کے خاص فضل میں سے ہے. لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے. اشکرو کہ میں شکر کروں، اور مغفر یا نا شکری. ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکر کرے گا اپنے لیے. ومن کفر، جو کفر کرے گا فان ربی غنی کریم، بس میرا رب غنی ہے اور سخی ہے. اللہ اللہ، کیا طاقت ہے، کیا سلطنت ہے. توبہ. آنکھ کے چپکنے میں پورا تخت جو کئی محلات میں پڑا ہوا ہے، اس کو طی الزمان اور طی المکان کہتے ہیں. اٹھانا نہیں ہوتا ہے، وہ دیوار اور یہ دیوار ایک کر دیتے ہیں. ایک علم ہے اس میں. جیسے آپ پشاور سے ایک چیز اٹھاتے ہیں نا تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس مکان کو کھینچ لے. گلشن اقبال اکثر للو کے ساتھ ملا لے، پھر یوں اٹھا لے. تصوف میں 2 اصطلاح ہے، ایک طی الزمان ہے، دوسرا طی المکان ہے. میرے پاس ایک لڑکا آتا تھا، وہ عصر کے بعد خوبصورت ہو جاتا تھا. فردوس نام کا، یہ لکڑی کا کام کرتا تھا، لوگوں کے مکانات میں شٹرنگ باندھتا تھا. میں اس کو سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی اور چیز. میرے کمرے میں آتا تھا، یہاں کونے پہ ایک امام کا چھوٹا کمرہ تھا، اور میرے لیے وہ چائے کی انگیٹھی بناتا تھا. اس زمانے میں ایک مٹی کی انگیٹھی ایشو ہوتی تھی. دور حدیث کے ساتھ بہت چائے پیتا تھا، ہر وقت بخاری یاد کرتا تھا، پھر میری یاد کرتا تھا. ایک دفعہ میں گھر سے آیا، مجھے کہا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ میں نے کہا ایک عالم کے پاس ایک کتاب ہے، وہ دیتے نہیں ہے، اور اس کا کوئی نسخہ دنیا میں اور نہیں ہے. کہاں ہے؟